من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یہ پیچھے والا ساتھی آگے آ جائے. اللہ مالک العالم ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ بے شمار لا تعداد عقیدت اور محبت بھرے درود و سلام پڑھنے کے بعد آج کا عنوان عام دنوں سے، عام معمولات سے ہٹ کے ایک شوق دلانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، اصل سے ٹوٹے ہوئوں کو اصل کے ساتھ جوڑنے کے لیے کاوش ہے، کوشش ہے، ایک سوچ ہے. اگر درست ہے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، میری اس کوشش کو اللہ قبول فرمائے، مجھ سمیت آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر نامناسب بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، تو میں پہلے آپ سے معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. عنوان ہے
معاشرے کی اصلاح میں لائبریری کی اہمیت۔ اس ٹاپک پہ کبھی گفتگو سنی کسی نے؟ نہ کسی نے ضرورت محسوس کی، نہ کسی کے پاس وہ معیار ہے کہ اپنے بھائیوں کو بلائے اور کہے کہ آؤ تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے۔ ضرورت محسوس کی۔ معاشرہ بہت پیچھے جا رہا ہے، سائڈوں پہ نکلا جا رہا ہے، اصل وہ کہیں اور ہے، نقل کہیں اور سے ماری جا رہی ہے۔ اب بتائیے کہ اس عنوان پہ گفتگو کی ضرورت ہے نا؟ توجہ بھی کرو گے؟ بعد میں آنے والوں کو چھوڑیے، آپ اپنے حساب سے جتنے بیٹھے ہیں توجہ فرماؤ گے، عمل بھی ہوگا اللہ کے فضل سے۔ قرآن پاک میں پہلی وحی اللہ نے جو نازل فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ پھر فرمایا کہ اقرا پڑھیے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشاروں میں بات کر کے آگے، کیونکہ وقت نہیں ہے۔ عنوان بتلا دیا، اس پہ چند چیزیں انشاءاللہ گوش گزار کر کے کوشش ہوگی کہ وقت سے پہلے بات کو مکمل کیا جائے۔ 3 دفعہ فرمایا کہ اقرا پڑھیے۔ کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ کہیں کوئی لکھا ہوگا، کہیں کوئی چیز سامنے ہوگی، اس کی قرات ہوگی، اس کی تلاوت ہوگی، آپ کی زبان میں اس کی ریڈنگ ہوگی، اس پہ غور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سامنے آئیں گی، اور کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ کے، ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر کے پہاڑوں تک، پھیلی ہوئی زمین پہ، آسمان پہ چمکنے والے سورج پہ، چاند پہ، تاروں پہ، رات کے اندھیرے پہ، دن کے اجالے پہ، اپنے جسم کے اندر رکھی ہوئی اللہ کی بے پناہ نعمتوں پہ پھر غور ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا افلا یتدبرون القرآن، ہم نے جو قرآن پڑھنے کے لیے دیا تھا، بھیجا تھا، کیا یہ لوگ اس قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے لگا کے بند کر دیا گیا، اصل سے رابطہ منقطع ہوا، اور جب اصل سے وہ کٹ جائے، عام طور پہ معاشرے میں مثال لی جاتی ہے نا پتنگ کی، ہے گڈیاں اڑانے والے، پتنگ اڑانے والے، جب ڈور کٹ جائے پھر وہ کاغذ کا پرزہ کہیں درخت پہ پھنستا ہے نا، وہ پتنگ کٹی ہوئی ڈور والا کہاں جاتا ہے وہ؟ اگر اصل سے کٹ گیا پھر کیا ہے؟ کہیں درخت پہ لٹکا ہوا، اور کہیں پاؤں میں مسلا ہوا، کہیں گندے نالوں اور کھالوں میں گرا ہوا، اور پھر اس کے پیچھے دوڑنے والے کتنے چھوٹے چھوٹے بے سمجھ وہ برباد ہو جاتے ہیں، کہیں گٹر میں گرے، کہیں کھال میں، کہیں ایکسیڈنٹ میں، اور کہیں کسی اور انداز میں۔ سبب کیا ہے کہ ایک پرزہ اپنے اصل سے کٹ گیا، اس نے تباہی بچا دی۔ حقیقت ہے یا اس سے برعکس ہے کوئی بات؟ اصل سے جو کٹ جاتا ہے اس کی حیثیت نہیں، اپنے اصل سے کٹا، اس کی نسل برباد ہو گئی۔ بات سمجھ آئیے؟ اشاروں میں بات ہے، اصل سے کٹا، نسل برباد۔ اور اگر کئی نسلیں اپنے اصل سے کٹ کے اپنا وقت ضائع کر لیں، آئندہ آنے والی نسلوں کو وہ سنوارنے لگ جائیں، ان کی تربیت کرنے لگ جائیں، ان کو نیک کرنے میں لگ جائیں، کر سکیں گے؟ جو خود اصل سے کٹا ہوا ہے اس کی اپنی حیثیت کوئی نہیں، اس نے دوسرے کے لیے اصلاح کی کوشش کیا کرنی ہے؟ معاشرے کی اصلاح، معاشرہ کسے کہا جاتا ہے؟ عشرت، آپس میں مل جل کے رہنا، عاشرہ یعاشر معاشرہ، آپس میں مل جل کے رہنا،
آپس میں جب مل جل کے رہیں گے کہیں بگاڑ بھی ہوگا، کہیں اصلاح کی کوشش ہوگی، لیکن یہ کامیابی کب ہوگی؟ جب اصل کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اللہ نے پہلی وحی میں بتلایا اقرا، پڑھو، پڑھنے والے نے پڑھا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، جس نے اللہ کے کہنے پہ پڑھنا شروع کیا اللہ نے اسے پوری کائنات کا معلم بنا دیا۔ آج نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں سے، آپ پہ لکھے جانے والے الفاظ میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے، معلم کائنات۔ یہ کب ملا؟ جب پڑھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جنگ کی، کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر۔ ذہن میں رکھا کرو نا کچھ یار، جنگ بدر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے فرشتے اتار کے مدد فرمائی۔ کافر بڑے تمتماک سے، بڑے فخر سے، بڑے غرور سے اور دلوں میں گھمنڈ لیے، دماغوں میں فطور لیے، مکے سے چلے، قافلہ در قافلہ جمع ہوئے، میدان بدر میں آئے تو 1000 مسلح بندہ، ہتھیاروں سے لیس، تربیت یافتہ جنگجو، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرتوں کے ستائے ہوئے لوگوں کو ساتھ لے کے، اور کچھ وہ انصار جو مہاجروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ان کو ساتھ لے کے، جب کل تعداد گنی گئی تو کتنی؟ 313۔ تھوڑی جی اور کھولو یار، 313، 1000 بمقابلہ 313 جنگ ہوئی، حق و باطل کا معرکہ بپا ہوا۔ اللہ نے حق کا بول بالا کیا اور باطل کا ہمیشہ کے لیے منہ کالا کر دیا، اس لیے کہ حق آتا ہی غالب ہونے کے لیے ہے اور باطل ہمیشہ میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کو چاہیے کہ میدان سے بھاگ جائے اور حق کو چاہیے کہ حق کا پرچم بلند ہو جائے۔ اللہ نے یہی کچھ کر کے دکھایا۔ معرکہ ختم ہوا، 313 میں سے گنے گئے 299 موجود ہیں اور 14 جام شہادت نوش کر کے جنت کے راہی ہو چکے ہیں۔ 313 میں سے 14 گئے، باقی کتنے؟ 299 بندے صحیح سلامت بعافیت۔ کسی کو زخم ہے، کسی کو خراش ہے، کسی کو نیزہ لگا، کسی کو خنجر کی نوک لگی، باقی اللہ نے محفوظ رکھے۔ پہلا معرکہ اسلام کا۔ اور دوسری طرف 70 لاشیں تڑپائے گئے۔ کس نے مارا؟ کچھ مومنوں نے اور کچھ مومنوں کی مدد کے لیے آنے والے آسمان کے فرشتوں نے۔ لمبی داستان ہے کہ کیسے آئے، کون تھا ان کا قائد۔ فرشتوں کے قائد نے اپنے سر پہ پٹکا کون سا باندھا ہوا، گھوڑا کس رنگ کا، گھوڑے پہ زین کیسی، اور گھوڑے کو آواز دیتے وقت کیا کہا گیا، یہ ساری تفصیل اپنی جگہ پہ، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں 1400 سال بعد، میرا جو مقصد ہے بات کا، اسلام کی پہلی جنگ آج 14 صدیاں، 14.5 صدیاں گزرنے کے بعد میں ایک ایک چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے پڑھ رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ کہاں سے مجھے ملا؟ کہاں سے؟ لائبریری سے۔ لائبریری میں قرآن بھی ہے، لائبریری میں قرآن کی تفسیر،
حدیث پاک وہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، باقی چیزیں بھی۔ اگر یہ لائبریریاں نہ ہوتی، میں نے خاک جمعہ پڑھانا تھا، کیا کرتا میں؟ مجھ جیسا طالب علم کیا کرتا؟ اگر یہ لائبریریاں نہ ہوتی، علماء کیا کرتے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ انعام کیا، سب کچھ محفوظ ہوا۔ اور جنگ بدر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، 70 مارے گئے، 70 بڑے بڑے لوگ، قاداور شخصیتیں کافروں کی، مشرکین کے سربراہ، مشکیں باندھ کے کھڑا کیا ہوا ہے، چلو ان کو لے چلو، ہانکو ان کو مدینے کی طرف۔ مدینے پہ یلغار کرنے آئے تھے، اور ساتھ اداکارائیں، صداکارائیں، رقاصائیں، جام، شراب، مشکیزے، مٹکے، ذبح کرنے کے لیے، کھانے کے لیے اونٹ، یہ سب کچھ لے کے آئے کہ محمد کریم کے مٹھی بھر ساتھیوں کا خاتمہ کر کے وہاں پہ 3 دن قیام کریں گے اور جشن منائیں گے، فتح کا جشن۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یکسر پانسا پلٹ دیا۔ جو جشن منانے آئے تھے آج قیدی بن کے مدینہ طیبہ کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، مشکیں بندھی ہوئی، 130 میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے مدینے میں لائے گئے، ہانکے گئے۔ تاریخ گواہ ہے، اتنی ذلت کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی جتنی مارکہ بدر میں مکہ والوں کے مقدر میں لکھی گئی۔ جو 70 مرے تھے بڑے بڑے پوپ، ان کے صنادید قریش، مشرکوں کے سردار، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بدر کا جو گڑھا ہے نا کنواں نما، ان سب کی لاشوں کو کھینچ کے اس میں پھینکو۔ پھینکی گئی۔ مجھے کہاں سے ملا؟ مجھے لائبریری نے یہ نقشہ دیا ہے۔ اس نقشے کو لے کے خود میدان بدر میں یہ طالب علم پہنچا، دیکھا کتبہ لگا ہوا، اس پہ شہداء کے نام۔ وہ کنواں آج بھی گہرا گڑھا ہے میدان بدر میں، صدیاں بیت جانے کے باوجود وہ محفوظ ہے۔ کس لیے؟ کہ یہ سب کچھ لکھا گیا، اور وہ لکھا ہوا کہاں موجود ہے؟ بولیے، لائبریری میں۔ یوں کہو کہ یہ لائبریری علم کی ماں ہے، اس کی کوکھ سے سب کچھ نکلتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے ہوئے لاشوں کو اس کنویں میں پھینکوایا، قلیب بدر، بدر کا کنواں۔ اللہ اکبر۔ اس میں پھینکوا کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، کچھ کہنے لگے۔ حضرت عمر نے بازو پکڑا، اللہ کے نبی کا ہاتھ پر تھاما۔ عقیدہ پہلے سے سکھایا ہوا ہے کہ مردے سنتے، بولو، ہمارے تو سنتے ہیں نا، ہیں؟ اوپر دربار بنا ہوا، جناب مزار بنا ہوا، پکی قبر بنی ہوئی، چادریں چڑھی ہوئی، بابا جی ساڑیاں تھوڑے اگے، تھوڑیاں اگے ہیں۔ یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ کہتے ہیں جی اسلام صوفیوں نے یہاں پھیلایا، اور صوفیوں نے اسلام نہیں پھیلایا، صوفیوں نے اپنی صوفیت پھیلائی ہے۔
اسلام آیا ہے مکے اور مدینے سے، اور بر صغیر میں اسلام لائے ہیں صحابہ تابعین، اور اسلام آیا ہے مکے مدینے سے محمد بن قاسم کے ساتھ۔ دو ہی تو چیزیں آئیں، محمد بن قاسم کے ساتھ ایک اسلام آیا اور دوسری کھجور آئی، دو چیزیں بس۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے لگے، فرمایا او مشرکو، عمر نے ہاتھ جھنجھوڑا، اللہ کے نبی حل یسمعون ما تقول، جو آپ ان سے فرما رہے ہو کیا یہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ آپ نے تو ہمیں کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ انک لا تسمع الموتى، اے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ اللہ کا قرآن انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، قرآن کہہ رہا۔ اللہ کے نبی آپ ان سے بات کرنے لگے، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے یہ قرآن آپ کو سکھایا، سنایا، پڑھایا، سمجھایا، مردہ نہیں سن سکتا، لیکن علی کل شیء قدیر وہ ذات تو ہے نا، اس نے حکم دیا ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے تم ان سے بات کرو، جتنا یہ مردہ سن سکتے ہیں اس وقت، زندے اتنا نہیں سن سکتے۔ ما انت باسمع منہم، عمر تیرا عقیدہ اللہ کے قرآن والا، لیکن میں محمد بڑے بڑے معجزے لے کے آیا، جتنا یہ اب میری بات کو سنیں گے عمر تو بھی اتنا توجہ سے، اتنی یکسوئی سے، اتنی گہرائی سے میری بات کو سن نہیں سکتا۔ یہ معجزہ ہے، اور یاد رکھیے معجزے پہ قیاس نہیں ہوتا، معجزے پہ قیاس اگر کر سکتے ہو مارو پتھر پہ لاٹھی جاری کرو، چشمے دیکھ لیتے ہیں، پھینکو اپنی چھڑی میں دیتا ہوں، آپ میدان میں پھینکے سانپ بنا دے۔ چاند آج بھی موجود ہے نا، کرو قیاس معجزے پہ کہ جی اس وقت مردوں نے سن لیا تو اب کیوں نہیں سن سکتے؟ اور چاند موجود ہے، رات آئے گی، اشارہ تم کرنا، میں دیکھوں گا کہ چاند ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ معجزے پہ قیاس نہیں ہوتا، معجزہ مختص ہوتا ہے مخصوص وقت کے لیے، مخصوص شخصیت کے لیے۔ آپ نے سنایا، کیا فرمایا؟ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اور رب نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا ہوا کہ نہیں؟ ان کو سنوایا، انہوں نے سنا۔ مجھے کس نے بتلایا؟ کس نے بتلایا؟ بولو نا، لائبریری نے۔ اہمیت ہے نا معاشرے کی اصلاح میں لائبریری کی، وگرنہ میں تو موجود نہیں تھا، میرے ابا جی بھی نہیں تھے، دادا پر دادا میرے اساتذہ کوئی بھی نہیں تھا۔ کس نے بتلایا؟ لائبریری نے۔ اللہ اکبر۔ سنایا، سنا کے تو ان کو وہیں چھوڑا، لاشیں دفنائے نہیں، چھوڑ دیے۔ یہ کافروں کے لاشیں ہیں، ابو جہل ہے، اس کی پوری ٹیم ہے، اپنے طاقت اور اپنی قوت پہ، اسلحے پہ غرور کرنے والے یہاں پہ مرے پڑے ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ اور ادھر ایک لشکر اور تھا، حضرت عاصم بن ثابت کا لشکر، 12 بندے۔ کتنے؟ 12 بندے۔ اللہ کے پاک نبی نے انہیں بھیجا، دھوکے سے لے گئے مشرکین علاقہ کہ ہمیں سمجھائیں، ہمیں پڑھائیں۔ 12 بندے گئے، جا کے ازل و قارا 2 قبیلوں نے مل کے حملہ کر دیا، کچھ پہاڑ پہ تھے، کچھ نیچے تھے، شہید ہو گئے۔
اس میں سے خباب بن ارت بچے ہیں اور حضرت خبیب، خباب نہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بعد میں مکے میں میدان میں جمع ہو کے ان کو شہید کیا گیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی بندے وہاں پہ شہید۔ ادھر بھی لاشیں ہیں ادھر بھی لاشیں ہیں، بدر میں 70 لاشیں اور ادھر کل کتنی ہیں؟ 10 یا 11۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ایسے بات نہیں بنتی، یہ جو 11 لاشیں پڑی ہیں نا، ان کے اعضاء کاٹ کے، کسی کا سر کاٹو، کسی کے ہاتھ کاٹو، کسی کے پاؤں کاٹو، کسی کا ناک کاٹو، کان کاٹو، ہمارے پاس نشانیاں لے کر کے آؤ، پھر تمہیں انعام ملے گا۔ اللہ تیری عظمت پہ قربان، تو زندوں کا بھی خیال رکھتا ہے، تو مرنے کے بعد لاشوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ جب چھریاں اس طرح چاقو تیز کر کے وہاں پہ پہنچے نا مشرک مکے والے کہ اعضاء کاٹ کے لائیں، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا، میرے بندوں کی لاشیں پڑی ہیں، بے حرمتی نہ ہو جائے۔ اپنے چھتے چھوڑ کے، شہد چھوڑ کے، اپنے بچے چھوڑ کے مکھیاں آئیں اور لاشوں کے اوپر ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ مشرکین نے قریب آئیں، مسلح کریں، اعضاء کاٹیں، کعبے کے رب کی قسم ہے کسی کا ایک بال تک بھی اکھاڑ نہیں سکے۔ اللہ اس طرح حفاظت دے، اس طرح ان کے مقدر میں شہادت ہی وہ عطا کر دی۔ اب لاشوں کی بے حرمتی کا معاملہ آیا، اللہ نے انتظام کر دیا، مخلوق رب کی، حکم رب کا۔ حضرات صرف یہی نہیں، وہ پلٹ گئے، اللہ نے مکھیوں کو ہٹایا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا، بارش برسائی اور ان لاشوں پہ اتنا پانی ارد گرد کہ یہ لاشیں پانی بہا کے، پانی کے دوش پہ ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا گیا، تاکہ آئندہ بھی کوئی ان کے پاک جسموں کو ناپاک ہاتھ نہ لگا سکے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ یہ کس نے مجھے بتلایا؟ یہ لائبریری نے، یہ کتابوں نے، یہ علماء نے۔ اللہ ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے، نہ علماء محفوظ، نہ کتابوں تک ہماری رسائی، نہ ہم نے لائبریری کا دروازہ کبھی کراس کیا۔ جتنا غصہ گھر سے، جتنا غصہ گاہکوں سے تنگ آ کے، وہ سارا مولوی پہ، امام پہ، خطیب پہ، علماء پہ۔ کوئی طبقہ نہیں ملتا گالی دینے کے لیے، گالی آتی ہے علماء کو، علماء نے یوں کر دیا، علماء نے یوں کر دیا۔ اللہ کی قسم ہے اگر یہ علماء نہ ہوتے، آج نہ میں نہ آپ، ہم میں سے کوئی مسلمان نہ ہوتا۔ یہ تو ان کی محنتیں ہیں، ٹیشو دی، یہ تو ان کی محنتیں ہیں جنہوں نے ہم تک یہ سب کچھ پہنچایا۔ ادھر بھی چھوڑا کتے ڈبہ دیکھو کتے، اللہ اکبر۔ حضرات یہ لائبریریوں نے ہمیں دیا ہے سب کچھ، اور ہم نے انہیں متروکہ ترکہ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ چلو بات کو آگے بڑھائیں۔ قیدی مشکیں بندھی ہوئی مدینے میں لائے گئے، آپ نے کیا فرمایا؟ فدیہ، اپنا معاوضہ دو، طے کر دیا اتنا معاوضہ لینا ہے، معاوضہ دے دو چلے جاؤ۔ اور جو پڑھے لکھے تھے مشرکین مکہ، جو پڑھے لکھے تھے، پڑھنا جانتے، لکھنا جانتے، انہیں فرمایا کہ اتنے بچے مدینے کے تیرے حوالے،
اتنے دوسرے کے حوالے، اتنے تیسرے کے حوالے. انہیں لکھنا اور پڑھنا سکھا دو. جب امتحان میں یہ کامیاب ہو جائیں گے تمہیں آزادی مل جائے گی. حضرات، یہ لکھنا پڑھنا کیا انگلش سکھائی تھی؟ کیوں جی؟ کون سی زبان سکھائی؟ کیا میتھ سمجھائی تھی انہیں؟ کیا ریاضیات کا ماہر بنایا؟ کیا سکھایا تھا کہ مدینے میں قید ہو کے آنے والا وہ لکھائی پڑھائی کرا کے اپنے شاگردوں کو کامیاب بنا کے رہائی پا کے واپس مکے جاتا ہے؟ وہ کون سی تعلیم تھی؟ عربی زبان. کون سی؟ عربی زبان. کس کس شومی قسمت کا تذکرہ کروں، کس کس بدقسمتی کا میں نوحہ کروں. آج ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے بچے کے پاس وقت نہیں ہے. کیوں جی؟ صبح کو اٹھتا ہے سکول جانا ہے، شام کو پلٹتا ہے ٹیوشن جانا ہے. مسلمان بچہ قرآن کے لیے وقت نہیں. اللہ کے پاک نبی نے مشرکوں سے، قیدیوں سے استاد کا کام لے کے مدینہ کے بچوں کو علم سکھایا، عربی زبان سکھائی. اور پھر وہی آگے چل کے وہی عربی لکھنے والے، وہی عربی بولنے والے کاتبان وحی بھی ہیں، وہ مفسر بھی ہیں، وہ محدث بھی ہیں. انہوں نے پھر اپنے اپنے ہاتھ سے، اپنی اپنی زبان سے جو لکھا، جو کہا، جو بولا، جو پڑھا، جو پڑھایا، آج وہ لائبریری کی زینت ہے، موجود ہے سب کچھ. حضرات، قرآن نے سب سے پہلی وحی میں کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے. نبی مکرم کو سب سے پہلا موقع ملا، آپ نے کیا کیا؟ مسلمان نہ صحیح، کافر معلم، ان کا فدیہ مقرر کر کے ان کو پابند کیا کہ مدینے کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، عربی میں مہارت حاصل ہو جائے تمہاری جان چھوٹ جائے گی. ہمارے پاک نبی کو ہمارا اتنا لحاظ، اور ہم ہر چیز کے لیے وقت ہے، عربی کے لیے نہیں. اور وقت آئے گا، یاد رکھنا، قیامت کو اٹھنا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی. اللہ کا قرآن سورت بنی اسرائیل دوسرا رکوع، میرا رب پہلے سے بتا رہا ہے کہ یہ حکم ہوگا، اقرا کتابک، جو میرے فرشتوں نے تیرے کندھوں پہ بیٹھ کے لکھا تھا نا، وہ تیری کتاب بنی ہوئی ہے. نام اعمال اس کا نام ہے ہماری زبان میں، وگرنہ وہ ہے کتاب، ہم اس کو نام اعمال کہتے ہیں. اقرا کتابک، اپنی اس کتاب کو پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کسی اور نگہبان کی ضرورت نہیں تیرے لیے. تو نے جو کچھ کیا میرے فرشتوں نے لکھا، یہی لکھا ہوا کافی ہے. حضرات، علماء نے محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صحیفہ صادقہ، صحیفہ وہب بن منبع، حضرت ابو ہریرہ کی کتابوں کا وہ لدا ہوا اونٹ کہ حضرت عمر کی خلافت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مکان منتقل کیا، اونٹ پہ کتابیں لاد کے منتقل کی گئیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو لکھا،
آپ کے ایک ایک بول کو لکھا. پاک نبی کی نظر اٹھی, عبداللہ نے وہ لکھا. قضائے حاجت کے لیے گئے, کیسے چل کے گئے تھے, کہاں پہ پہنچے تھے, واپسی پہ کیا کیا, استنجا پانی سے کیا یا مٹی کے ڈھیلوں سے کیا, وضو کہاں سے آغاز کیا, کہاں پہ اختتام ہوا, ایک ایک عضو کو کیسے دھویا, مسجد میں آئے کیسے قدم رکھا, جوتا اتارا کیسے اتارا, جوتا پہنا کیسے پہنا, واش روم جاتے ہوئے پہلے کون سا قدم, بعد میں کون سا قدم, کھانا کھانے لگے کیا عمل کیا, پہلے ہاتھ دھوئے, اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا, اپنے سامنے سے کھایا, دوسروں کا خیال کیا. یہ سب کچھ کہاں پہ موجود ہے؟ لائبریری میں. اور لکھا کس نے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے. کچھ بڑوں نے روکا کہ عبداللہ ہر چیز نہ لکھو. بارگاہ نبوی میں حاضر کہا مجھے لوگوں نے روکا ہے کہ آپ کی ہر بات نہ لکھوں. کبھی غصے میں, کبھی خوشی میں, کبھی راحت میں, کبھی سکون میں, کبھی تنگی میں, تنگ دستیوں میں, جنگی حالات میں, کہیں فتح, کہیں صلح, کہیں ہنستے بات. قربان جائیں اس نبی کی ذات پہ, اس کی بات پہ, جنہوں نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا توجہ ہے میری طرف. شہادت کی انگلی چاند کی طرف اٹھی, چاند ٹوٹا, زمین پہ نقشے بنا کے سمجھایا, اس انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا عبداللہ اکتب واللہ لا یخرج منہ الا الحق. عبداللہ محمد جو کہتا ہے لکھتا جا, رب کی قسم ہے میں محمد کی زبان سے حق کے سوا نکلتا ہی کچھ نہیں. کہاں سے ملے گا؟ لائبریری سے. آج کا عنوان یاد رکھنا, زندگی میں شاید یہ موقع نہ ملے. عنوان کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح میں لائبریری کی اہمیت. آج بچے بگڑ رہے, نوجوان بگاڑ کا شکار, والدین بیچارے مظلوم بن کے رہ گئے. اولاد سے بات کرتے ہوئے خوف محسوس کرے, ڈرتے ہوئے چپ ہو جائیں. ماں کچھ کہنا چاہتی ہے, بیٹے کے ماتھے کی سلوٹوں کو دیکھ کے خاموش ہو جاتی ہے, اپنے ہونٹ سی لیتی ہے. بہن کچھ کہنا چاہتی ہے, نہیں کہہ سکتی کہ پتہ نہیں بھیا جواب کیا دیں گے, اور کون سی بیماری کیا سبب بنا. ہم اصل سے کٹ گئے, ہم نے پڑھنا چھوڑا, رب نے ہم سے تہذیب چھین لی, تمدن ختم ہوا, ہماری ثقافت ڈوب گئی, ہم اصل سے کٹ گئے, نہ اپنا رہا, نہ بیگانے کو اپنا بنا سکے. یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا قصور ہے. معاشرے کو ہم نے دیا کچھ نہیں. ہم نے کہا کہ چلو موبائل جو ہے سب کچھ اس سے لے لیں گے, اور نہیں, یہ دھوکہ ہے, یہ فراڈ ہے, اس نے کچھ نہیں دینا. اگر لینا ہے اقرا کتاب کا, کتاب پڑھو, کتاب میں آپ کو سب کچھ ملے گا. آداب ملیں گے, معاشرے کی اصلاح کا طریقہ ملے گا, بدکاریوں کے خاتمے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے اس کا آپ کو رستہ ملے گا, اصلاح احوال کے لیے جو ذمہ داریاں میرے آپ کے کندھوں پہ ہیں ان کا احساس ملے گا. اپنی اولادوں کو لائیے, انگلی پکڑیے, لائبریری کا دروازہ کھلا ہوگا, آئیے سیکھیے اور اولادوں کے لیے معلم بن جائیے. کالجوں سے, یونیورسٹیوں سے, سکولوں سے لاکھوں اچھے نام رکھ لے, اچھی فیسیں وہ حاصل کر لے, اپنے ٹھپے لگا کے 4 گنا قیمتیں اصل کتاب سے, اصل نوٹ بک سے زیادہ وصول کر لے. واقعتاً علم بہت بڑی دولت ہے, لیکن سکول مالکوں کے لیے, غریبوں کے لیے کچھ نہیں. علم کے نام پہ کمایا جا رہا. حضرات یہ سب کچھ تو مل سکتا ہے, لیکن اخلاقیات کا سبق کہاں سے ملے گا؟
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آدھی سے زیادہ زندگی جیل میں گزری، آدھی سے زیادہ زندگی جیل میں۔ لکھا کیا ہے؟ اہل علم جانے، دنیا کا کوئی فلسفہ، کوئی منطق کی بات، معاشرے کی اصلاح کا کوئی معاملہ، معاشرے کو بگاڑنے والی کوئی چیز، عزت و ناموس رسالت سے لے کے عام مسلمانوں کے حقوق تک امام ابن تیمیہ نے سب کچھ لکھا ہے۔ اور بڑی لائبریریوں کی بات نہیں، آپ کی لائبریری میں امام ابن تیمیہ آدھے سے زیادہ زندگی جس کی جیل میں گزری، ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب 37 جلدوں میں، کتنی جلدوں میں؟ 37 جلدوں میں آج وہ کتاب آپ کی لائبریری میں موجود ہے۔ امام ابن قیم، کس کس کا نام لیں؟ امام مالک، امام بخاری، امام شافعی کی الام، امام شافعی کی باقی کتابیں، امام احمد بن حنبل کی مسند احمد، 45,000 حدیث پہ مشتمل ایک کتاب، کہاں پہ؟ آپ کی لائبریری میں۔ حضرات، میں پتہ نہیں اس بات سمجھا سکا کہ نہیں۔ گزشتہ دنوں پروگرام بنا لائبریری کو سیٹ کرنے کا کہ لائبریری سیٹ کی جائے، اس کا دروازہ کھولا جائے، اور اس کا دروازہ کھولنے کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ پروگرام بنایا کہ پورے ضلع کے علماء، عوام نہیں، پبلک نہیں، علماء، پورے ضلع کے خطباء، اہل حدیث مسلک کے علماء، اساتذہ، ان کو جمع کیا جائے۔ تربیتی نشست کہ صرف ایک مسجد سے نہیں، پورے ضلع کی مسجدوں سے یہ ایک آواز آئے کہ جب تک کتاب سے کٹے رہو گے، تباہی اور بربادی، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو کتاب سے جوڑو اگر کامیابی چاہتے ہو۔ پورے ضلع میں یہ آواز گونجے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے لیے پرسوں زور سے لے کے مغرب تک علماء کے لیے ایک نشست ہے۔ کون تشریف لا رہے ہیں؟ اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی، رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے ممبر، وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر جناب پروفیسر محمد یاسین ظفر صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ فیصل آباد، اور وہیں کے عظیم ایک مدرس جناب پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب، 12 بجے سے لے کے مغرب تک علماء کی نشست۔ لائبریری کا تعارف، لائبریری کی اہمیت، مختلف مسائل پہ ڈسکس، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بجائے اس کے کہ آپ میں سے کوئی سوال کرے کہ ہمارا حق ہو سکتا ہے نا جی، کہ یہ تو ضلع بھر کے علماء کے لیے ہوا، علماء آ رہے ہیں، ہمارا حق۔ آپ کا حق یہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ پرسوں اتوار کو نماز مغرب یہاں پہ آ کے ادا کرنی ہے۔ کرو گے؟ صرف انشاءاللہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کی حاضری چاہیے۔ وہ ہمارے ہاں سعودیہ میں ایسے ہوتا تھا کہ اگر کسی موظف نے کاؤنٹر پہ بیٹھے کرندے نے کام نہیں کرنا نا، تو وہ کہتا تعال بکرا انشاءاللہ، کل صبح آ جانا انشاءاللہ کام ہو جائے۔ کل جاتے کام نہیں، ہم نے کہنا کہ انشاءاللہ چھوڑو، تعال بکرا چھوڑو، ابھی کرو۔ وہ انشاءاللہ نہ ہو جان چھڑانے والی۔ میں نے دن کو آپ کو زحمت نہیں دی، مجھے پتا ہے کہ کاروبار کرتے، اپنی اپنی جگہ پہ ملازمت ہے، اپنی اپنی جگہ پہ دکانیں ہیں، کاروبار ہے، وقت نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ رہے ہو میری؟ کہیں ہوا میں تو تحلیل نہیں ہو رہی۔
آپ نے مغرب کی نماز یہاں پہ انشاءاللہ پرسوں اتوار کو پڑھنی ہے۔ باہر سے اگر کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، چکوں کے، دیہاتوں کے، کسی اور شہر کے، ان کو بھی کھلی دعوت ہے۔ نماز مغرب کے بعد صرف پون گھنٹہ، زیادہ نہیں، 40 سے 45 منٹ کا درس دیں گے علامہ حافظ مسعود عالم صاحب، شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ فیصل آباد۔ یہ آپ کا حق ہے، آپ سے باتیں، آپ کے دل کی بات آپ کے ساتھ پہنچو گے انشاءاللہ جی۔ اتنی ڈھیلی انشاءاللہ تو آپ کو دروازے تک نہیں لے کے آئے گی، اندر کس نے آنا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے۔ اور الحمدللہ اس پروگرام کے لیے لائبریری کے کام کا آغاز کیا، اور ادھر سے میری آزمائش کا آغاز ہوا، بخار ہو گیا، اللہ محفوظ فرمائے۔ کھانسی کا اتنا شدید دباؤ، برنولہ لگا ہوا، صبح کو ڈرپ لگ رہی، شام کو لگ رہی، علاج جاری، نمازیں بھی جاری اور لائبریری کا کام بھی جاری۔ اور میرے ساتھی، میرے مخلص بھائی، اللہ جزائے خیر دے، واللہ میں بڑا ہی شدت سے احترام کرتا ہوں ساتھیوں کا جو اپنا وقت، اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، کہ آپ صاحب آپ گھر چلے جائیں، آپ ریسٹ کریں، میری ڈیوٹی لگائیں، میں کھڑا ہوں، طبیعت خراب ہے، کام کرنا ہے، پتہ ہے۔ ساتھی کہہ رہے گھر چلے جائیں، میں نے کہا نہیں، گھر اس وقت جاؤں گا جب پروگرام اختتام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ پوری دیانتداری کے ساتھ کوشش کر کے تقریباً بلڈنگ بن جانے کے بعد جو کچھ ڈھانچہ کھڑا تھا، ان 8 دنوں میں کام شروع کیے کو آج 9واں دن ہے، تقریباً 2 لاکھ روپے خرچ کر کے لائبریری کو سیٹ کیا ہے، تاکہ آپ بھائیوں کو دکھا سکوں، آپ کے لیے دروازہ علماء سے پہلے کھلوا کے آپ کو چیک کرا سکوں کہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ کے ذریعے سے یہ مجھ تک چیزیں پہنچیں، سرمایہ آپ کا ہے، سیٹنگ ہماری، انتخاب ہمارا، سرمایہ آپ نے دیا، کتابیں ہم نے جمع کی، آؤ اس کو دیکھ لو، اس میں سے آپ نے انتخاب کرنا ہے پڑھنے کے لیے، کرو گے انشاءاللہ۔ اور یہ 2 لاکھ جو خرچ ہوا ہے، یہ اگر اجازت دیں تو کہیں باہر جا کے سڑک پہ، کہیں مسجد کے دروازے پہ پلو پھیلا لوں، یا آپ نے کرنا ہے؟ کیوں بھائی؟ سوچ لیں، 10 بندے اگر 10-10 ہزار کا کر لیں، کام قریب ہو جائے گا، کچھ 5 والے ہوں گے، کوئی 1000 والے، 2000 والے، یہ جمعے کے بعد آپ نے کر لینا، کر لو گے؟ یا وہی کام کروں جو عام طور پہ عیدوں میں ہوتا ہے کہ مولوی صاحب گھڑے ہیں، میک پہ آ گئے، کوئی جی ابھی تو میرا کچھ بھی نہیں بنا، اتنا پورا کرو گے تو جماعت ہوگی؟ کیوں بھائی؟ کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال یہ آپ نے کرنا ہے۔ میں صرف یہ کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز نماز جمعہ سے فراغت کے بعد، نماز جمعہ سے فراغت کے بعد منت کروں گا کہ باہر نہیں جانا، میں دروازہ کھولوں گا لائبریری کا، آپ نے وہاں پہ پہنچ کے جوتے اتار کے ایک نظر اندر جھانک لینا ہے کہ یہ ہماری محنت ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے، یہ اثاثہ ہے، لیاقت پر پورا گھوم لے، اگر اس جیسی لائبریری کہیں مل جائے تو پھر مجھے بتانا، انشاءاللہ پھر اس کو اور بڑھا دیں گے۔ اچھی کاوش ہے نا، اصل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش ہے نا، جڑے رہو گے۔ اب 5 منٹ وقت ہے، اگر کوئی بھائی تعاون کرنا چاہتا ہے، کوشش کریں کہ کوئی بھائی بغیر کچھ اللہ کی راہ میں دیے وہ واپس نہ جائے۔ 5 منٹ کا وقفہ کر لیتے ہیں، آپ اپنی جیبیں ذرا ڈھیلی کریں، یہاں پہ لا کے رکھیں، دوسرا خطبہ پھر شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب سارے ہو ہیں
کر لیں تھوڑی سی ہمت، میں نے کبھی ایسے کہا نہیں ہے لیکن حجت ہے، مان ہے، ذرا کریں۔ جو جیب میں ہے نا آج اللہ کے لیے نکال کے رکھ دیں، جو جیب میں ہے اللہ کے لیے نکالیں، دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے اٹھیں۔ اللہ آپ کا دیا قبول فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ وہ کوئی پیڑا جا نوٹ بھی لیا ہو نا، کتنا کی انہوں کہندے ہو رانا صاحب ہیں 5000 والا 500 والا دے کے دیکھ ہیں 500 والا دیتا۔ اٹھیں بھی اٹھیں سارے، اپنی جگہ چھوڑیں، ذرا ادھر رکھ دو بیٹا، رکھ۔ سعودی والے نے تو ویسے رسید کٹونی چاہیے، اتنا تو کی بنتا۔ لائیں بھی لائیں جلدی کریں ذرا، کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ۔ جیبیں خالی کریں، آج جیب میں واپس لے کے کچھ نہیں جانا۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ برکت دے بھی۔ اٹھیں، جو نہیں اٹھا وہ اٹھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ میری تاریخ کا حصہ نہیں ہے، انہوں بند کر دیا جی قاری صاحب، میری تاریخ کا یہ حصہ